اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا سوال میاں اور بیوی کے حقوق۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر اعظمی صاحب، اور میں ان سے درخواست کروں گا وہ برائے کرم قرآن کریم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ میاں کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر کیا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے بلایا۔ آج کا سوال اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے کہ معاشرے کی بنیادی اکائی میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے۔ نسل انسانی کی بقا اسی پر انحصار کرتی ہے کہ ازدواجی معاملات آگے بڑھیں اور نسل انسانی آگے چلے، یعنی معاشرت قائم ہو۔ انسان معاشرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب یہ جو بنیادی جزو ہے معاشرے کا، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ اصل میں یہ دونوں انسان کے دو رخ ہیں، ایک کو میل اور ایک کو فیمیل کہتے ہیں۔ اب ہر انسان کے اندر جو اس کا جوڑا اور جوڑا دورہ ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ظاہر رخ مرد کا ہے اور اسی کے اندر چھپا ہوا مخفی رخ عورت کا ہے، اور عورت کے اندر ظاہر رخ عورت کا ہے اور اس کے اندر مخفی رخ جو ہے وہ مرد کا ہے، جس کی بنیاد پہ جنسی کشش کا قانون بھی فنکشن کرتا ہے۔ اب ان دونوں کے بنیادی تعلقات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب اس آیت کے اندر تھوڑا سا غور و فکر تفکر کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لباس کیوں کہا گیا۔ لباس کے لیے بیسک نیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ لباس تین کام کرتا ہے۔ جو ہم کپڑوں کا لباس بھی پہنتے ہیں وہ تین کام کرتا ہے۔ نمبر ون کہ لباس ستر ڈھانپ ہے۔ اگر لباس ستر نہیں ڈھانپ رہا تو وہ لباس نہیں ہے۔ نمبر دو، وہ سرد و گرم سے یا موسمی حالات کے مطابق ہمیں سہولت مہیا کرے۔ اور نمبر تین کہ وہ لباس اچھا لگے، زینت والا ہو۔ یہ تینوں باتیں جو ہم لباس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن نے جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میاں کو بھی اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کا ستر ڈھانپنا چاہیے، یعنی ایسی کوئی بات جس کی وجہ سے میاں کو شرمندگی ہو، اور ہر ایسی کوئی بات جس سے بیوی کے عزت نفس پہ فرق پڑے، ان کو ایک دوسرے کو ڈھانپ لینا چاہیے، چھپا لینا چاہیے اور ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ نمبر ون یہ بات ہو گئی کہ پردہ رکھا جائے، لباس کا مفہوم پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس جگہ یہ ہم نے کہا کہ لباس سرد و گرم سے بچاتا ہے، تو حالات کی تنگی ترشی یا آسانی کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ جس طرح لباس ہمیں سرد و گرم سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی چونکہ ایک چیز کے دو رخ ہیں اور وہ ایک دوسرے کا پردہ بھی بنے، اب انہوں نے ایک دوسرے کے لیے یہ اظہار کیا کہ تنگی ترشی کے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا گیا۔ اور نمبر تین یہ کہ وہ زینت بخشے، یہ تیسرے نمبر پہ بات ہے۔ تو بنیادی اکائی جب یہ ٹھیک ہوگی تو حسن معاشرت کو قائم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اب باہمی پیار و محبت کے حوالے سے جب ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جن ماں باپ میں باہمی پیار و محبت، اظہار اور ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے، وہاں بچوں کی بنیادی تربیت، اور انہی بچوں نے کل ماں اور باپ بننا ہے، تو معاشرہ جو ہے وہ اچھی ترغیب یہاں سے ملے گی۔ اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی رہ جائے تو بچوں کی شخصیت ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو،
اور دونوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ نہیں کہ ایک کو کر. تو فضیلت والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس دونوں کی سطر ڈھانپے، لباس سرد و گرم کے حوالے سے پروٹیکشن دے، اور لباس اچھا لگے. یہ تینوں کام لباس والے حوالے سے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو معاشرتی زندگی میں بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور کسی قسم کے جو اختلافات اور رنجشیں اور فساد، اور پھر کہیں بات طلاق پہ جا پہنچتی ہے، کہیں علیحدگی ہو جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات حسن معاشرت کو قائم کرنے کے لیے بیسک نیڈ یہ یونٹ ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے، اسی حوالے سے میں تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جس گھر میں میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں اس گھر میں اکثر دیکھا گیا کہ معاشی تنگی ہوتی ہے، اور وسائل و اسباب جن لوگوں کے کم ہیں وہ توجہ کریں اس بات پہ کہ میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ باہمی پیار محبت سے اور شیر و شکر ہو کے رہیں، اور ایک دوسرے کا پردہ رکھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے وسائل و اسباب جو ہے وہ بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پریکٹس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بزرگان دین کی طرف سے جو ہمیں تلقین کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے کہا جاتا ہے اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اور عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کا ہر طرح سے خیال کرو. عورت ویسے بھی اظہار کا مجموعہ ہوتی ہے، تو باہمی اس اشتراک کی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو یہ زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، اور پھر آگے جو معاشرہ تشکیل پانا ہے بچوں کا، اس کے لیے بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں ان آیات کے مطابق اپنا گھریلو نظام قائم کرنے کی سخت اور جرأت بھی عطا کرے. سر بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم خواتین و حضرات.